بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم لوگ 9th کمپیوٹر اردو میڈیم کر رہے ہیں، جس کے ہم لوگوں نے پہلے 10 چیپٹر کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ چیپٹر نمبر 11 کمپیوٹر کے استعمال میں اخلاقی، سماجی اور قانونی خدشات، اس چیپٹر کے ایکسرسائز کے شارٹ کوسچنز کمپلیٹ کریں گے۔ تو جو بچے چینل پہ نئے ہیں وہ لازمی طور پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو اسٹوڈنٹس ہم ایکسرسائز پہ چلتے ہیں، وہاں سے ہم لوگ اس چیپٹر کے شارٹ کوسچنز کمپلیٹ کریں گے۔ تو ایکسرسائز میں اسٹوڈنٹس شارٹ کوسچن نمبر 1 ہے، کمپیوٹر کو محفوظ طریقے سے اور ذمہ داری سے استعمال کرنے کی کیا ہے اہمیت ہے؟ اس کا آنسر پیج نمبر 241 پر دیا گیا ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 1 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ پیج نمبر 41 سے یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کریں گے۔ کمپیوٹر کے محفوظ اور ذمہ دارانہ استعمال کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذاتی معلومات کی حفاظت کیسے کی جائے۔ ہم جو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں دانشمندانہ انتخاب کرنا، یعنی سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کے بارے میں بہتر سے بہتر انتخاب کرنا، اور اس بات کو یقینی بنانا کہ ہمارا آن لائن برتاؤ قابل احترام ہے اور اخلاقی ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ اس باب میں، یہ والا آپ نہیں کریں گے 3 لفظ، ہم یہاں سے کریں گے آگے۔ ہم کمپیوٹر کو دانشمندی اور محفوظ طریقے سے استعمال کرنے کے اہم پہلوؤں کو دیکھیں تاکہ ہم ممکنہ خطرات سے بچتے ہوئے ٹیکنالوجی کے فوائد سے لطف اندوز ہو سکے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگوں نے شارٹ کوسچن نمبر 1 کا آنسر یاد کرنا ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 2، صحیح ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا انتخاب آپ کے کمپیوٹر کے استعمال کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ اس کا آنسر پیج 242 پر دیا گیا ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 2 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ پیج 242 سے یہاں سے لے کے یہاں تک، اور پھر یہاں سے لے کے یہاں تک، اور پھر یہاں سے یہاں تک، یہ 3 حصوں میں اس کا آنسر دیا گیا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ یہاں سے لے کے یہاں تک، اور یہاں سے یہاں تک، اور یہ پروگرام والا جو ٹاپک ہے اس میں یہاں سے لے کے یہاں تک۔ یہاں سے سب سے پہلے یہ حفاظت والا ٹاپک ہے، اس میں سے کریں گے آپ۔ جس طرح آپ ٹوٹا ہوا یا غیر محفوظ ٹول استعمال نہیں کر سکتے، اسی طرح پرانے یا غیر محفوظ ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر کا استعمال آپ کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اپ ڈیٹ شدہ اینٹی وائرس سافٹ ویئر کے بغیر کمپیوٹر کا استعمال وائرس یا ہیکر کے لیے آپ کی معلومات کو چرانا آسان بنا سکتا ہے۔ یہاں سے یہاں تک، پھر یہ کارکردگی والے ٹاپک میں سے صحیح ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر آپ کے کاموں کو جلدی اور آسانی سے مکمل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک پرانے کمپیوٹر پر ایک نیا ویڈیو گیم کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ گیم سست ہو یا بالکل کام نہ کرے، یعنی یا تو گیم سست چلے یا کام ہی نہ کرے، چلے ہی نہ۔ اس کے بعد یہ پروگرام والے ٹاپک اس میں سے کریں گے۔ ہارڈ ویئر کا انتخاب کریں جو آپ کی ضروریات کو پورا کرے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو گیمنگ کے لیے کمپیوٹر کی ضرورت ہے تو اس میں طاقتور پروسیسر اور گرافکس کارڈ ہونا چاہیے۔ یہاں تک آپ لوگ شارٹ کوسچن نمبر 2 کا آنسر یاد کریں گے۔ شارٹ کوسچن نمبر 3، اپنے کمپیوٹر پر اینٹی وائرس سافٹ ویئر استعمال کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کا آنسر بھی پیج نمبر 242 پر دیا گیا ہے۔ نمبر 3 شارٹ کوسچن کے لیے آپ لوگ اسٹوڈنٹس یہاں سے لے کے یہاں تک پیج 242 سے یاد کریں گے۔ اپ ڈیٹ شدہ اینٹی وائرس سافٹ ویئر کے بغیر کمپیوٹر کا استعمال وائرس یا ہیکرز کے لیے آپ کی معلومات کو چلانا آسان بنا سکتا ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 4، ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا انتخاب کرتے وقت اچھے طریقوں کی کچھ مثالیں کیا ہیں؟ اس کا آنسر بھی پیج 242 پر دیا گیا ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 4 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ کارکردگی والا جو ٹاپک ہے اس میں سے یہاں سے جتنا ہم نے دوسرے کوسچن کے اندر بھی یہ کیا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک صحیح ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر آپ کے کاموں کو جلدی اور آسانی سے مکمل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک پرانے کمپیوٹر پر نیا ویڈیو گیم کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے گیم سست ہو یا بالکل کام نہ کرے۔ یہاں سے یہاں تک، اور پھر اس کے بعد یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ آپ لوگ کریں گے۔ اس کے علاوہ ایسے سافٹ ویئر کو منتخب کریں جو استعمال میں آسان ہو اور آپ کو کاموں کو مؤثر طریقے سے مکمل کرنے میں مدد کرے، یعنی سافٹ ویئر ایسا ہونا چاہیے جو استعمال میں آسان ہو اور کام بہتر طریقے سے کر سکے۔ شارٹ کوسچن نمبر 5، ہم آہنگ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا انتخاب آپ کے کمپیوٹر کے تجربے کو کیسے بڑھا سکتا ہے؟
اس کا آنسر بھی پیج نمبر 242 پر دیا گیا ہے۔ شارٹ کویسچن نمبر 5 کا آنسر اسٹوڈنٹس آپ لوگ یہاں سے لے کے یہاں تک کریں گے۔ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کو ایک ساتھ اچھی طرح کام کرنا چاہیے، یعنی ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر آپس میں بہتر طریقے سے مطابقت رکھتے ہوں، ہم آہنگ ہوں تو بہتر کام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی ایسا پرنٹر خریدتے ہیں جو آپ کے کمپیوٹر سے مطابقت نہیں رکھتا، یعنی کمپیوٹر سے کے ساتھ وہ ہم آہنگ نہیں ہے، اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، تو ہو سکتا ہے آپ کچھ بھی پرنٹ نہ کر سکیں۔ مطابقت کو یقینی بنانا اس طرح کے مسائل سے بچنے میں مدد کرتا ہے اور کمپیوٹر کا استعمال زیادہ آسان بناتا ہے۔ ہمیشہ سافٹ ویئر پیکیجز پر سسٹم کے تقاضوں کو چیک کریں اور مطابقت کو یقینی بنانے کے لیے انہیں اپنے کمپیوٹر کی خصوصیات سے ملا دیں۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شارٹ کویسچن 5 کا آنسر۔ شارٹ کویسچن نمبر 6، آپ کو اپنے اکاؤنٹ کے لیے مضبوط منفرد پاس ورڈ کیوں بنانا چاہیے؟ اس کا آنسر 243 پر دیا گیا ہے۔ شارٹ کویسچن نمبر 6 کے لیے آپ لوگ اسٹوڈنٹس یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا آنسر یاد کریں گے۔ اپنے اکاؤنٹ کے لیے ہمیشہ مضبوط منفرد پاس ورڈ بنائیں۔ ایک مضبوط پاس ورڈ میں عام طور پر حروف، اعداد اور خصوصی حروف کا مرکب شامل ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر پاس ورڈ 1 2 3 استعمال کرنے کی بجائے آپ B3TTER یعنی ایک عام پاس ورڈ کی بجائے ایسا پاس ورڈ استعمال کرنا چاہیے جس میں حروف، اعداد اور خصوصی حروف شامل کیے گئے ہیں، جیسے یہ پاس ورڈ دیا گیا ہے۔ جیسے کوئی چیز استعمال کر سکتے ہیں، یہ کسی کے لیے آپ کے پاس ورڈ کا اندازہ لگانا اور آپ کے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنا بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ شارٹ کویسچن نمبر 7، باقاعدہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا آنسر پیج 244 پر دیا گیا ہے۔ شارٹ کویسچن نمبر 7 کا آنسر آپ لوگ اسٹوڈنٹس یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کریں گے۔ اپنے آلات اور اپلیکیشنز کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے، یعنی اگر کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو اس کو فوراً اپنے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کر لینا چاہیے۔ سافٹ ویئر اپڈیٹس میں اکثر اہم حفاظتی اصلاحات شامل ہوتی ہیں جو آپ کے آلے کو نئے خطرات سے بچاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا فون یا کمپیوٹر آپ کو کسی اپڈیٹ کی اطلاع دیتا ہے تو اسے جلد از جلد انسٹال کریں تاکہ آپ کا آلہ محفوظ رہ سکے۔ شارٹ کویسچن نمبر 8، آپ اپنے آپ کو نقصان دہ لنکس اور ڈاؤن لوڈر سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس کا آنسر 244 پر دیا گیا ہے۔ شارٹ کویسچن نمبر 8 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ یہاں سے لے کے یہاں تک 244 پیج سے یاد کریں گے۔ نامعلوم لنکس پر کلک کرنے یا غیر بھروسہ مند ذرائع سے فائلیں ڈاؤن لوڈ کرنے سے گریز کریں۔ ان میں نقصان دہ سافٹ ویئر ہو سکتا ہے، جیسے ملویئر کہا جاتا ہے۔ نقصان دہ سافٹ ویئر کو ملویئر کہا جاتا ہے جو آپ کے کمپیوٹر یا موبائل کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا آپ کی ذاتی معلومات چرا سکتا ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شارٹ کویسچن نمبر 8 کا آنسر۔ شارٹ کویسچن نمبر 9، 2 فیکٹر توثیق 2FA کیا ہے اور یہ کیوں مفید ہے؟ اس کا آنسر 245 پر دیا گیا ہے۔ شارٹ کویسچن نمبر 9 کا آنسر اسٹوڈنٹس آپ لوگ یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کریں گے۔ 2 فیکٹر توثیق آپ کے اکاؤنٹ میں سیکیورٹی کی ایک اضافی پرت کا اضافہ کرتی ہے، یعنی ایک اضافی تہہ کے طور پہ کام کرتی ہے۔ اپنا پاس ورڈ درج کرنے کے بعد آپ سے معلومات فراہم کرنے کو کہا جاتا ہے، جیسے آپ کے فون پر بھیجے گئے کوڈ، جیسے OTP وغیرہ آتے ہیں، کوڈ وغیرہ آتا ہے۔ یہ کسی کے لیے آپ کا اکاؤنٹ ہیک کرنا بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگوں نے 2 فیکٹر 2FA کے بارے میں لکھنا ہے۔ شارٹ کویسچن نمبر 10، حساب لین دین کے لیے پبلک وائی فائی کے استعمال سے گریز کرنا اچھا خیال کیوں ہے؟ اس کا آنسر بھی 245 پیج پر دیا گیا ہے۔ شارٹ کویسچن نمبر 10 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا آنسر یاد کریں گے۔ پبلک وائی فائی نیٹ ورکس جیسے کیفے یا لائبریریوں میں اکثر کم محفوظ ہوتے ہیں۔ ان نیٹ ورک سے منسلک رہتے ہوئے حساس معلومات جیسے آن لائن بینکنگ تک رسائی سے گریز کرنا بہتر ہے۔ اس کے بجائے اس وقت تک انتظار کریں جب تک کہ آپ گھر پر محفوظ نجی یعنی ذاتی نیٹ ورک پر نہ ہوں۔ شارٹ کویسچن نمبر 11، آپ اس بات کی تصدیق کیسے کر سکتے ہیں کہ آیا کوئی ای میل یا پیغام اس کا ہے؟ یعنی آپ اس بات کی کیسے تصدیق کر سکتے ہیں کہ متعلقہ بندے کا ای میل ہے یا کسی اور کا ہے؟ تو اس کا آنسر بھی 245 پیج پر دیا گیا ہے۔ شارٹ کویسچن نمبر 11 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کریں گے۔ ذاتی معلومات کے لیے غیر
مطلوب درخواست کے بارے میں ہمیشہ محتاط رہیں اور جواب دینے سے پہلے ماخذ کی تصدیق کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک ای میل موصول ہوتا ہے جس میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آپ بینک سے آپ کے اکاؤنٹ کی تفصیلات طلب کی گئی ہے، تو براہ راست بینک کو کال کریں تاکہ تصدیق کی جا سکے کہ آیا درخواست حقیقی ہے۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ ای میل متعلقہ بندے کی طرف سے ہے یا فیک ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگ شارٹ کٹ نمبر 11 کا آنسر یاد کریں گے۔ شارٹ کوسچن نمبر 12، سوشل میڈیا پر آپ جو شیئر کرتے ہیں اس کے بارے میں محتاط رہنا کیوں ضروری ہے؟ اس کا آنسر 246 پیج پر دیا گیا ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 12 کا آنسر اسٹوڈنٹس آپ لوگ یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کریں گے پیج نمبر 246 سے۔ پوسٹ کرنے سے پہلے سوچنا ضروری ہے۔ ذاتی معلومات جیسے کہ اپنے گھر کا پتہ یا فون نمبر عوامی طور پر شیئر کرنے سے ہمیشہ گریز کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنی سالگرہ کی پارٹی کی تصویر کا اشتراک کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپنی سالگرہ کی پارٹی کی تصویر شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو یقینی بنائیں کہ یہ آپ کے ڈریس جیسے نجی تفصیلات کو ظاہر نہیں کرتی ہو۔ اس کے علاوہ کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے یا غلط معلومات پھیلانے سے بچنے کے لیے دوسروں کی پوسٹ پر تبصرہ کرتے وقت احترام کا مظاہرہ کریں۔ تو یہاں سے یہاں تک شارٹ کوسچن نمبر 12۔ شارٹ کوسچن نمبر 13، اگر آپ کو کسی نامعلوم ارسال کنندہ کی طرف سے ذاتی معلومات طلب کرنے والی ای میل موصول ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا آنسر پیج نمبر 246 پر دیا گیا ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 13 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا آنسر یاد کریں گے۔ نامعلوم بھیجنے والوں کی ای میلز کھولتے وقت محتاط رہنا ضروری ہے۔ ان میں نقصان دہ لنکس یا منسلکات شامل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی ایسے شخص کی طرف سے ای میل موصول ہوتی ہے جسے آپ نہیں جانتے کہ آپ کی ذاتی معلومات طلب کرتے ہیں، تو اسے نظر انداز کرنا یا حذف کرنا بہتر ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 14، آپ کی ذاتی معلومات سے متعلق رازداری کے قوانین کا کیا مقصد ہے؟ اس کا آنسر پیج 247 پر دیا گیا ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 14 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ پیج 247 پہ آئیں گے، یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا آنسر یاد کریں گے۔ زیادہ تر آن لائن پلیٹ فارمز بشمول سوشل میڈیا اور ای میل سروسز آپ کو رازداری کی ترتیبات کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں تاکہ یہ کنٹرول کیا جا سکے کہ آپ کی معلومات کون دیکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر فیس بک پر آپ انتخاب کر سکتے ہیں کہ آپ کی پوسٹس کون دیکھ سکتا ہے، جیسا کہ عوام، دوست یا صرف آپ، یعنی ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری پوسٹ عوام دیکھ سکتی ہے، فرینڈز دیکھ سکتے ہیں یا ہم خود دیکھ سکتے ہیں، اس کو پرائیویٹ کر سکتے ہیں۔ یہ یقینی بنانے کے لیے آپ کی ذاتی معلومات محفوظ ہیں، اپنی رازداری کی ترتیبات کا باقاعدگی سے جائزہ لینا اور اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہے۔ تو 14 شارٹ کوسچن کا آنسر یہاں سے یہاں تک۔ شارٹ کوسچن نمبر 15، رازداری کے قوانین آپ کو آپ کے ڈیٹا تک غیر مجاز رسائی سے کیسے بچاتے ہیں؟ تو اس کے لیے پیج 248 اور 249 سے آپ لوگ یاد کریں گے۔ شارٹ کوسچن نمبر 15 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا آنسر یاد کریں گے۔ پہلے آن لائن آپ کی رازداری کے تحفظ کے لیے مخصوص قوانین بنائے گئے ہیں۔ آن لائن رازداری کے تحفظ کے لیے خصوصی قوانین بنائے گئے ہیں۔ یہ قوانین کسی کے اجازت کے بغیر آپ کی ذاتی معلومات تک رسائی کو غیر قانونی بناتے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت کے بغیر کوئی آپ کی ذاتی معلومات تک رسائی حاصل کرتا ہے تو وہ غیر قانونی ہوتا ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 15 کا بقیہ اسٹوڈنٹس آپ لوگ یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کریں گے پیج نمبر 249 سے۔ اس کو روکنے کے لیے رازداری کے قوانین کمپنیوں سے آپ کے ڈیٹا کی حفاظت کے لیے مضبوط حفاظتی اقدامات جیسے خفیہ کاری کو نافذ کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ اگر کوئی کمپنی آپ کی معلومات کی حفاظت کرنے میں ناکام رہتی ہے تو اسے ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے، یعنی اگر کوئی کمپنی آپ کی معلومات کی حفاظت نہیں کر سکتی تو اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے اور انہیں قانونی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہاں تک آپ لوگ شارٹ کوسچن نمبر 15 کا آنسر یاد کریں گے۔ شارٹ کوسچن نمبر 16، کاپی رائٹ، ٹریڈ مارکس اور پیٹنٹ میں کیا فرق ہے؟ اس کا آنسر 251 پیج سے آپ لوگ یاد کریں گے۔ شارٹ کوسچن نمبر 16 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ یہاں سے لے کے یہاں تک کاپی رائٹس کے بارے میں لکھیں گے۔
کاپی رائٹ ایک قانونی حق ہے جو تخلیق کاروں کو ان کی اصل کاموں جیسے موسیقی، کتابیں، فلمیں اور سافٹ ویئر پر کنٹرول دیتا ہے۔ اور ٹریڈ مارک کے لیے اسٹوڈنٹس شارٹ کوسچن نمبر 16 کا بقیہ حصہ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگ یاد کریں گے۔ ٹریڈ مارکس علامتیں، نام یا نعرے ہیں جو کمپنی اپنی مصنوعات یا خدمات کو دوسروں سے ممتاز کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ٹریڈ مارک اسٹوڈنٹس علامتیں ہوتی ہیں، نام ہوتے ہیں اور نعرے وغیرہ ہوتے ہیں جو دیگر کمپنیوں کو دوسری کمپنیوں سے ڈیفرنٹ کرتی ہیں۔ پیٹنٹ، پیٹنٹ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگ یاد کریں گے۔ پیٹنٹ نئی ایجادات یا عمل کی حفاظت کرتے ہیں، موجود کو ایک مخصوص مدت کے لیے ایجاد بنانے، استعمال کرنے یا فروخت کرنے کے لیے خصوصی رعایت دیتے ہیں۔ کوسچن نمبر 17، دانشورانہ املاک کے حقوق کا احترام کیوں ضروری ہے؟ اس کا آنسر بھی پیج 251 پر دیا گیا ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 17 کا اسٹوڈنٹس آنسر آپ لوگ یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کریں گے۔ دانشورانہ املاک کے حقوق کا احترام کرنے کا مطلب یہ سمجھنا ہے کہ بغیر اجازت کسی اور کے کام کو کاپی کرنا، شیئر کرنا یا استعمال کرنا نہ صرف غیر اخلاقی ہے بلکہ غیر قانونی ہے۔ مثال کے طور پر فلموں یا سافٹ ویئر کو بغیر کسی معاوضے کے ڈاؤن لوڈ کرنا کاپی رائٹ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ تخلیق کاروں کی حمایت اور ان کے حقوق کا احترام کرنے کے لیے قانونی طور پر ہمیشہ اجازت لینا یا مواد خریدنا ضروری ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 18، سافٹ ویئر پائریسی کیا ہے اور یہ کیوں نقصان دہ ہے؟ اس کا آنسر 251 پر دیا گیا ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 18 یہاں سے لے کے یہاں تک پیج 251 سے یاد کریں گے۔ سافٹ ویئر پائریسی سافٹ ویئر کی غیر قانونی کاپی، تقسیم یا استعمال ہے۔ جب آپ سافٹ ویئر خریدتے ہیں تو آپ دراصل اسے استعمال کرنے کے لیے لائسنس خرید رہے ہوتے ہیں، خود سافٹ ویئر نہیں۔ یعنی جب سافٹ ویئر کو خریدا جاتا ہے تو اس کا صرف لائسنس خریدا جاتا ہے، سافٹ ویئر نہیں خریدا جاتا۔ اس کی کاپی کرنا اور اسے کسی مناسب لائسنس کے بغیر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا خلاف قانون ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک ویڈیو گیم خریدتے ہیں اور پھر گیم فائلوں کو کاپی کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ سافٹ ویئر کی پائریسی ہے۔ پائریسی نقصان دہ ہے کیونکہ یہ سافٹ ویئر ڈیولپرز کو اپنی مصنوعات بنانے اور بہتر بنانے کے لیے درکار رقم سے دھوکہ دہی ہے۔ یعنی جو لوگ سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں ان کے ساتھ دھوکہ دہی ہے اور ان کو درکار رقم سے دھوکہ ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شارٹ کوسچن نمبر 18 کا آنسر یاد کریں گے۔ شارٹ کوسچن نمبر 19، آن لائن تحقیق کرتے وقت آپ قابل اعتماد ذرائع کی شناخت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا آنسر پیج 252 پر دیا گیا ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 19 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ یہاں سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کریں گے اور پھر یہاں سے یہاں تک۔ آن لائن معلومات کی تلاش کرتے وقت یہ محفوظ طریقے سے کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ آپ کو جو معلومات ملتی ہیں وہ قابل بھروسہ اور قابل اعتماد ہیں۔ ہمیشہ معروف ویب سائٹ استعمال کرنے کی کوشش کریں جیسے تعلیمی ادارے، سرکاری سائٹس اور معروف تنظیمیں۔ اور اس کے بعد اینڈ پہ مواد کے مصنف کے بارے میں معلومات تلاش کریں، کیا وہ اس شعبے میں ماہر ہے، یعنی ماہر بندے کی ویب سائٹ تلاش کریں۔ شارٹ کوسچن نمبر 20، آن لائن تحقیق کے دوران آپ کی رازداری کی حفاظت کا ایک طریقہ کیا ہے؟ اس کا آنسر 253 پر دیا گیا۔ شارٹ کوسچن نمبر 20 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ یہاں سے لے کے یہاں تک اور پھر یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا آنسر یاد کریں گے۔ شارٹ کوسچن نمبر 21، کیا کچھ علامات ہیں جو آپ کو انٹرنیٹ کی لت میں مبتلا کر رہے ہیں؟ تو اس کا آنسر پیج نمبر 253 سے کریں گے۔ شارٹ کوسچن نمبر 21 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ یہاں سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے لے کے یہاں تک پیج نمبر 253 سے یاد کریں گے۔ انٹرنیٹ کی عادت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی شخص اتنا زیادہ وقت آن لائن گزارتا ہے کہ یہ اس کی روزمرہ کی زندگی میں مداخلت کرنے لگتا ہے۔ انٹرنیٹ کی لت کی علامات کو پہچاننا اور اسے روکنے کے لیے اقدامات کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو انٹرنیٹ کا استعمال بند کرنا مشکل لگتا ہے، یہاں تک کہ جب سونے، مطالعہ کرنے یا خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا وقت ہو، تو ہو سکتا ہے آپ کو ایک غیر صحت بخش عادت پیدا ہو رہی ہو۔
تو اس طرح اسٹوڈنٹس ہمارے چیپٹر نمبر 11 کے شارٹ کوسچنس کمپلیٹ ہو گئے. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر ہم لوگ نیکسٹ چیپٹر کے شارٹ کوسچنس کمپلیٹ کریں گے. تو جو بچے چینل پہ نہیں وہ لازمی طور پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکے. ویڈیو واچ کرنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.